کربلا کے تپتے میدان میں عاشورے کا دن تھا۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی فوج تھی۔ ان کے ساتھ 1000 سینکوں کی کمان میں امام کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک یزیدی سینا کا کمانڈر دھیرے دھیرے امام حسین علیہ السلام کی اور بڑھتا ہے اور اپنی گتی دھیمی کر لیتا ہے۔ یزیدی سینا کے سینک اسے دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ ہمارا جنرل دشمنوں کے خیمے کی اور کیوں جا رہا ہے۔ سینک امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے اترتا ہے۔ وہ پاس آتا ہے اور اپنا ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ روتا ہے اور امام سے معافی مانگتا ہے۔ یہ بہادر سینک کون تھا جو یزیدی سینا کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام سے جڑ گیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اسی گھٹنا کو وستار سے جانیں گے۔ اس ویکتی کا نام حر ابن یزید رہائی تھا، جس نے یدھ کے اوسر پر توبہ کی اور امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ کربلا میں حر ابن یزید رہائی کی بھومکا شاید سب سے انوکھی ہے، کیونکہ حر ابن یزید رہائی پاپیوں اور غلط کام کرنے والوں کے امام ہیں، جو سچائی کی تلاش کرتے ہیں، جنہوں نے اسی اوسر پر توبہ کی اور شہادت لی۔ حر عرب کے پرسدھ قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کوفہ کے سب سے مشہور یدھ کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھے۔ حر بنو امیہ کی سینا میں اونچ پد پر تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی اور بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کو پلٹ دیا جا سکے۔ اس لیے اس نے حر کو 1000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیجا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچنے سے پہلے حسینی کارواں ایک جہیزہ میں رکا، کیونکہ وہاں پینے کا پانی اپلبدھ تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے آدیش سے وہاں تمبو لگایا گیا۔ جب حر اپنی سینا کے ساتھ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی امام حسین نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ پیاسے سے پیڑت تھے۔ جو جل بھنڈار تھا وہ بھی سماپت ہو گیا تھا۔ حر اور ان کی سینا کے ساتھ شترو رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں پانی پینے کا انومتی دی۔ یزیدی سینا نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑے کو پانی پلایا۔ حر امام حسین کی اس اونچ نیتی سے بہت پربھاوت ہوئے۔ اس لیے جب ظہر کا سمے ہوا، حر نے امام حسین علیہ السلام سے انورودھ کیا کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ نماز سے سماپت کرنے کے بعد وہ امام حر کی سیوا میں آئے اور ان سے یہاں آنے کا ادیش پوچھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، میں کوفیوں دوارا بھیجا گیا پتروں کے کارن یہاں آیا ہوں۔ حر نے کہا، میں آپ سے لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، مجھے آپ کو کوفہ لے جانے کا آدیش دیا گیا ہے، اس لیے آپ ایسا راستہ اپنائیں کہ یدھ اور خون خرابہ نہ ہو۔ حر اور ان کی سینا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور جب موقع ملتا حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے اور انہیں اللہ کے لیے مدینہ واپس جانے کی صلاح دیتے، ورنہ آپ کی شہادت نشچت ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا پتر ملا جس میں حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایک کھلے میدان میں روک کر ٹھہرانے کے لیے کہا گیا ہے، جہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی کوئی سویدھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امر شاد اور سمر کے نیترتو میں 20,000
और फौज भेजी। लिख दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सख्ती बरतें और उन्हें यजीद की बैयत करने के लिए मजबूर करें। अगर वो ना मानते हैं तो युद्ध करें और उनके काफिले का पानी रोक दें। मुहर्रम की 7वीं तारीख से हुसैनी काफिले को पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई। हुर का जमीर बार बार उन्हें कोस रहा था। हुर ने सोचा कि मेरी वजह से ही हुसैन का कारवां इस हाल में पहुंचा है। अहले बैत रसूल की औलादों भूखी प्यासी रहेंगी। जनाब हुर इस उलझन में थे कि क्या मैं इन मुट्ठी भर लोगों का साथ दूं जिसने इमाम जन्नत के सरदार हैं, या उस बड़ी सेना का जिसका सरदार यजीद है। ये रात कयामत की रात थी। आखिरकार अंधेरा और इतिहास खत्म हुआ। मार्चे की सुबह तक हुर ने हर फैसला कर लिया था। हुर अपने घोड़े पर सवार हुए और विपरीत दिशा में चल पड़े। हदीस में जिक्र है कि इब्ने अरफा ने हुर से कहा, क्या परेशानी है? खुदा की कसम मैं तुम्हें इस फौज में सबसे बहादुर शख्स समझता हूँ, लेकिन तुम ही हो जो परेशान और बेचैन दिख रहे हो। हुर ने जवाब दिया, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के बीच में देखता हूँ। मुझे इन दोनों रास्तों में से एक चुनना है। हुर हुसैनी के खेमे की तरफ बढ़े। तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा और गुलाम भी थे। वो धीरे धीरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ बढ़े। जब वो नज़दीक पहुँचे तो उन्हें अपना हथियार फेंक दिया और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहों में भर लिया और कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरे नाना भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। यजीदी फौज में हड़कंप मच गया कि हुर काफिले में चले गए और इसलिए हुर यजीद फौज को छोड़कर पैगंबर के अहले बैत में शामिल हो गए। तौबा करने के बाद हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि वो मैदान में उतरना चाहते हैं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें लड़ने के इजाज़त दे दी। हुर बहादुरी से लड़ते और उनके घोड़े घायल हो गए। उनके कान और माथे पे खून बह रहा था, लेकिन वो लगातार दुश्मन पर हमला कर रहे थे। उन्होंने 40 लोगों को मार भी डाला। आखिरी में यजीदी फौज ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन के साथियों ने उनका जनाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया तो आप उनके सर के पास बैठ गए और उनके चेहरे से खून पोंछते हुए कहने लगे, हुर तुम आज़ाद हो जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा था, बल्कि तुम इस दुनिया और आखिरत में भी आज़ाद हो।